بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں اس لیے بنا رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پر میں نے دیکھا، کل بھی ایک دو ویڈیو میری نظر سے گزری اور آج صبح بھی، اور بڑے افسوس ہوتا ہے کہ سعودی عرب جیسا مقدس ملک اور مقدس شہر جس کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہیں لاکھ سو بہاد البلد کہہ کر، اور وہ مکہ جس کی قسمیں اللہ نے قرآن میں کھائی ہیں ببکۃ مبارکہ، اس کو مبارک شہر قرار دیا، اور جس شہر پر نبی آئے، انبیاء آئے، جس شہر سے صحابہ نے دین آگے پھیلایا، پوری دنیا میں پھیلے، وہ شہر جس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا، وہ شہر جس میں قرآن نازل ہوا، وہ شہر جہاں سے پورا دین اسلام جس شہر میں، جس ملک میں آیا، اور وہ شہر، وہ سعودی عرب، وہ ملک جہاں پر صحابہ نے قربانیاں دیں دین اسلام کے لیے، صحابہ کا خون بہا، اور وہ سرزمین صحابہ کے خون سے رنگین ہے، وہ سرزمین جہاں پر نبی کے قدم لگے ہیں، وہ سرزمین جہاں پر آج بھی مکہ موجود ہے، بیت اللہ موجود ہے، اللہ کا گھر موجود ہے، وہ جگہ جہاں پر آج بھی روضہ رسول موجود ہے، اور نبی کا جسم اطہر موجود ہے، نبی کی قبر اطہر موجود ہے، وہ سرزمین جہاں پر تقریباً 10,000 صحابہ کی قبریں آج بھی موجود ہیں، اس سرزمین پر بے حیائی ہو رہی ہے، فحاشی ہو رہی ہے، اور ڈانس ہو رہے ہیں، اور ایسے فلمی ایکٹروں کی تاج پوشیاں ہو رہی ہیں۔ اور کل میری نظر سے ایک ویڈیو گزری کہ جس میں فحاشی کے اڈے پر، جس میں ایک سینما ہے غالباً، اس کے اندر عورتیں ڈانس کر رہی ہیں جو بالکل ننگی ہیں، سطر کھلا ہوا ہے، وہ عورتیں سعودی عرب کا پرچم ہاتھ میں لے کر لہرا رہی ہیں، جس پرچم پر کلمہ طیبہ درج ہے، جس پرچم پر کلمہ لکھا ہے، اور وہ ڈانس کر رہی ہیں، میوزک بج رہا ہے، گانے گا رہی ہیں، اور فحش قسم کا لباس ہے، سطر کھلا ہے، اور اس صورت میں، اس حالت میں کلمہ طیبہ والا پرچم لہرا رہی ہیں۔ یہ ہمارے کلمے کی توہین نہیں ہے، یہ ہمارے دین کے ساتھ مذاق نہیں ہے، یہ ہمارے کلمے کی بے حرمتی نہیں ہے؟ کیوں یہ ہو رہا ہے؟ اس مقدس سرزمین پر جہاں پر نبی کا جسم اطہر موجود ہے، جہاں بیت اللہ موجود ہے، جہاں صحابہ کی قبریں موجود ہیں، وہاں پر ایسے لوگوں کی تاج پوشیاں ہو رہی ہیں، اور ایسے لوگوں کی جو ہے حوصلہ افزائی ہو رہی ہے، اور اسلام کا نام لینے والوں کی حوصلہ شکنی ہو رہی ہے۔ اور یہاں تک مجھے اطلاع ملی ہے، جو مجھے معلومات ہوئی ہے، کہ وہاں پر علماء کو پھانسیاں دی جا رہی ہیں، جو علماء فحاشی کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اس کے خلاف بول رہے ہیں، ان کو سزائیں دی جا رہی ہیں، گرفتار کیا جا رہا ہے۔ یہ کس طرح کی وہاں پر جو ہے چیز کو فروغ دیا جا رہا ہے، کس طرف وہاں کے حکمران جا رہے ہیں، اور کس طرح کے عیاش حکمران وہاں پر آگے، اور دین کا اس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ جہاں سے دین آیا ہو، جس سرزمین پر، جس سرزمین سے دین پھیلا ہو، اس سرزمین پر دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کلمے کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی جو ہے عقل مندی ہے؟ یہ کون سی دانش مندی ہے؟ کیا نبی کے جسم اطہر کو جسم اطہر کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی؟ وہ نبی جو جہاں روضے پر درود پڑھا جائے، اور نبی خود سماعت کرتے ہیں، نبی خود سنتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، کیا اس طرح کی بے حرمتی، اس طرح کے فحش کام، یہ فلمیں اور یہ ڈرامے اور یہ رقص و سرور اور یہ باجے، ان کی آوازیں کیا نبی تک نہیں پہنچ رہی ہوں گی؟ نبی کی روح کو تکلیف نہیں ہو رہی ہوگی؟ نبی کے جسم اطہر کو تکلیف دی جا رہی ہے، اس مقدس سرزمین کا بھی حیا نہیں کیا جا رہا، اس روضہ رسول کا بھی حیا نہیں کیا جا رہا، اس بیت اللہ کا بھی حیا نہیں کیا جا رہا۔ میری بااثر لوگوں سے یہ گزارش ہے، یہ درخواست ہے، جن کے سعودی حکمرانوں کے ساتھ رابطے ہیں، تعلقات ہیں، وہ اس پر آواز اٹھائیں۔ ہماری حکومت سرکاری سطح پر احتجاج کرے، سعودیہ کے سفیر کو بلا کر اس کے ساتھ احتجاج کیا جائے، اور ان حکمرانوں کو ہدایت کا پیغام دیا جائے، اور ان کو سمجھایا جائے۔ اور پھر دوسری افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری تبلیغی جماعت جو
ہدایت کا پیغام لے کر پوری دنیا میں جاتی ہے۔ کئی لوگوں کو انہوں نے ہدایت دی ہے، ایسے لوگ جو فلموں میں کام کرتے تھے، جو فلمی ایکٹر تھے، ڈراموں میں کام کرتے تھے اور دین سے کوسوں دور تھے، ایسے لوگوں کو ہدایت دی ہے، اور انہوں نے داڑھیاں رکھی ہیں، باشرہ لباس پہنا ہے اور دین کے لیے اللہ کے راستے میں نکلیں، تبلیغ کے لیے نکلیں، ایسے لوگوں کو ہدایت دی ہے۔ اس تبلیغی جماعت پر پابندی ہے، اس تبلیغی جماعت کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں، جو ٹھنڈی جماعت ہے، جو کسی کو کچھ نہیں کہتے، صرف اللہ اس کے رسول کا پیغام لے کر دنیا میں پھیلے ہیں، لوگوں تک پہنچایا ہے، اور ہزاروں کروڑوں میں تبلیغی جماعت کے لوگوں کی تعداد ہے، اور پوری دنیا میں تبلیغی جماعت الحمدللہ کام کر رہی ہے۔ اس تبلیغی جماعت پر پابندی لگائی گئی، ٹویٹر پیغام جاری کیے گئے، نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے، وہاں قانون بنا دیا گیا، لا بنا دیا گیا کہ تبلیغی جماعت اب سعودی عرب میں کام نہیں کر سکتی، سعودی عرب میں داخل نہیں ہو سکتی، یا اپنی جو تبلیغ ہے وہ نہیں کر سکتی، ان کی سرگرمیاں بند کر دی گئی ہیں۔ یہ کس طرح کا کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ سعودی عرب کو کس طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں؟ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہود و نصارہ کی تابعداری کر کے، یہود و نصارہ کی چاپلوسی کر کے سعودی عرب کو کیا بنانا چاہ رہے ہیں؟ اس پر نوٹس لیا جائے۔ کیا نبی کے جسم اطہر کو تکلیف نہیں ہو رہی؟ نبی کی عزت کا تو خیال کر لیا جائے۔ میں صرف یہ کہوں گا، بڑا افسوس ہو رہا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں، اور دلی طور پر تکلیف ہوتی ہے۔ وہاں پر تو سب سے پہلے عمرے پر، حج پر پابندی لگائی گئی، آج بھی پابندی ہے۔ ابھی عمرہ کچھ دنوں کے لیے کھلا، اور پھر وہ کرونا کی ماں آ گئی، اومیکرون، اس کا ویویلا اور ڈنڈورا پیٹنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے عمرے پر پابندی لگ گئی، عمرے پر پابندی لگ گئی۔ آج بھی کوئی عمرہ کرنے کے لیے نہیں جا رہا، 1-1.5 سال سے عمرہ بند ہے۔ حج 2 سال سے حج نہیں ہوا، صرف مخصوص لوگوں نے حج کیا ہے۔ آخر کرنا کیا چاہتے ہیں؟ آخر یہ سعودی حکمران، عیاش حکمران کرنا کیا چاہتے ہیں؟ ان کا پلان کیا ہے؟ ان کا پروپیگنڈا کیا ہے؟ ایجنڈا کیا ہے؟ خدا را بااثر لوگ اٹھیں، آواز اٹھائیں، اور وہاں پر جو دین کے ساتھ مذاق اور کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس کو بند کروایا جائے، اور کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا حیا کر لیا جائے، اس مسجد نبوی کا حیا کر لیا جائے، ان صحابہ کرام کا حیا کر لیا جائے جنہوں نے دین ہم پھیلایا ہے، جنہوں نے دین کے لیے مارے کھائی ہیں، قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں کی تو لاج رکھ لی جائے۔ نبی کا جسم اطہر لہو لہان ہوا ہے، نبی کو تکلیفیں پہنچی ہیں، ان قربانیوں کو تو حیا کر لیا جائے، نبی کی ان تکلیفوں کی اور ان قربانیوں کی تو لاج رکھ لی جائے۔ صرف اتنا کہوں گا کہ یہ حکمران، سعودی حکمران ہوش کے ناخن لیں، اور خدا را عذاب کو دعوت نہ دیں، اور رحم کریں لوگوں پر، اور اللہ تبارک و تعالی ان سعودی حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔